فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 774 تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ان کی سالگرہ کے موقع پر ملک بھر کے معززین اور لیڈروں کی جانب سے مبارکباد موصول ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو اور کئی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور MLAs نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے ایکس پر کہا، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جی کو ان کی سالگرہ پر نیک خواہشات، میں ان کی لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سالگرہ مبارک ہو، میں ان کی اچھی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا گو ہوں۔ اپنے یوم پیدائش کے موقع پر ریونت ریڈی اپنے خاندان کے ساتھ یادگیری گٹا مندر میں بھگوان لکشمی نرسمہا سوامی کی پوجا کرنے یادادری بھونگیر ضلع کے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ وہ بعد میں یادگیری گٹا ٹیمپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیے۔ اپنے مندر کے دورے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی موسیٰ ندی کی بحالی سنکلپ یاترا کا بھی آغاز کیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی کبھی ہوٹل چیک ان کے دوران پین کارڈ پیش کیا ہو اور اسے قبول کرنے سے انکار کیا گیا ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پین کارڈ شناختی ثبوت کے طور پر تو قابل قبول ہے، لیکن اسے پتے کے ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اگر آپ کو سم کارڈ خریدنا ہو تو پتے کا ثبوت فراہم کرنا لازمی ہے۔ بنیادی طور پر پین کارڈ کا استعمال انکم ٹیکس کے مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایسا کیا ہوا کہ حکومت کو اس کے غلط استعمال کو روکنے کا حکم دینا پڑا؟ اور آخر کیوں؟ بہت سی بڑی کمپنیاں آپ کے پین کارڈ کا آپ کی اجازت کے بغیر غلط استعمال کر رہی ہیں۔ مارکیٹ کی زبان میں انہیں فن ٹیک اور کنزیومر ٹیک کہا جاتا ہے۔ آئیے مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ آپ کا کریڈٹ سکور بہتر ہوگا، یہ یقینی ہے کہ ہر 1 یا 2 ماہ بعد آپ کے SMS ان باکس اور واٹس ایپ پر ایسے پیغامات ضرور آتے ہوں گے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ پیغامات کہاں سے آ رہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنے پین کارڈ کی تفصیلات کہاں اور کس کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اسی کے ساتھ 5 لاکھ روپے کا قرض 5 منٹ میں یا گھر کے قرض کی نئی شرح جیسے پیغامات بھی ملتے ہیں۔ چاہے آپ کتنے ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہوں، یہ پیغامات کسی نہ کسی وقت آپ کو لبھاتے ہی ہیں۔ کبھی سوچا کہ قرض کی پیشکشیں آپ کو مسلسل کیسے ملتی ہیں، حالانکہ آپ نے حال ہی میں کوئی قرض نہیں لیا؟ اس کا سبب یہ فن ٹیک اور کنزیومر ٹیک کمپنیاں ہیں جن کے پاس آپ کے پین کارڈ کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ یہ کمپنیاں قرض فراہم کرنے والی ای کامرس یا دیگر اقسام کی ہو سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنی تفصیلات فراہم کی تھی جب ان کی ایپ یا ویب سائٹ پر گئے تھے۔ صارف کے لیے یہ شاید ایک چھوٹی سی بات ہو، مگر ان کمپنیوں کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ یہ کمپنیاں آپ کی پروفائل بناتی ہیں جسے پین انریچمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کے کریڈٹ سکور میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا آپ نے قرض لیا ہوتا ہے تو یہ کمپنیاں آپ کو فوری طور پر مطلع کرتی ہیں، اور چاہے کوئی تبدیلی نہ بھی ہو، یہ مسلسل آپ کا کریڈٹ سکور چیک کرتی رہتی ہیں بغیر آپ کی اجازت کے۔ آخر کار، جیسا کہ پہلے کہا گیا، آپ ان کے پیغام پر کلک کر ہی لیتے ہیں۔ تاہم یہ عمل جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ ہندوستانی سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر I4C، جو کہ وزارت داخلہ کے تحت کام کرتا ہے، اس نے فن ٹیک اور کنزیومر ٹیک کمپنیوں کو یہ سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ DPDP 2023 کے تحت جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق کمپنیاں صرف آپ کی اجازت کے ساتھ ہی آپ کی کریڈٹ ہسٹری کو چیک کر سکتی ہیں۔ اگر آپ منع کر دیں تو نہیں کا مطلب نہیں ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا نے خوف پیدا کیا ہے، مگر یہ خوف صرف ان تجاوزات کرنے والوں اور بڑے بااثر بلڈرز میں ہے جو حکومتی کارروائی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ عام آدمی اس سے خوش ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ انہوں نے عوامی اثاثوں کی حفاظت میں کامیابی حاصل کی ہے، برخلاف بھارت راشٹر سمیتی BRS کے رہنماؤں کے، جن کا مقصد صرف ذاتی مالی مفادات کا حصول تھا۔ افسوس کہ کچھ
میڈیا کے بڑے مالکان بھی تجاوزات میں ملوث ہیں اور وہ ہائیڈرا کو نقصان پہنچانے اور جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے جو سیاسی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ تجاوزات کرنے والے اور بڑے بلڈرز اپنے غیر قانونی قبضے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں، مگر میرا یہ فیصلہ حیدرآباد کی حفاظت کے لیے ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ایک ایسی تباہی ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے اور کسی کو اس مسئلے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس عمل میں کچھ معصوم لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، مگر ہم ان کا خیال رکھنے کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ ہائیڈرا کا مقصد شہر کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ آبی ذخائر، جھیلوں، بفر زونز اور نالوں پر قبضے کے خلاف ایک اضافی اقدامات کے طور پر کام کرنا ہے۔ موسی ریزرویشن منصوبے کی مسلسل تنقید پر ریونت ریڈی کا اپنا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مستقبل کی سوچ والا منصوبہ ہے جس میں مالیات اور ڈی پی آر ابھی حتمی نہیں کیے گئے ہیں۔ BRS کی جانب سے بڑے منصوبے کی لاگت کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا۔ یہ کالیشورم کی طرح نہیں ہے جہاں BRS حکومت نے بغیر مکمل ڈی پی آر کے 1.2 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے تھے۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے محکمہ امتناعی اور ایکسائز کے ساتھ مشترکہ کارروائی کی اور حیدرآباد کے پرائیویٹ اسپتالوں میں نشہ آور ادویات اور سائیکوٹروپک مادوں کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی اور فروخت کا پردہ فاش کیا۔ ان اسپتالوں میں باکوبن اسپتال چندرائن گٹا اور BVK ریڈی اسپتال وارسی گوڑا بودھ نگر سکندرآباد شامل ہیں۔ مشترکہ کارروائی کے دوران فینٹینائل انجیکشنز، کیٹامائن کے انجیکشنز اور میڈازولم انجیکشن سمیت نشہ آور ادویات اور سائیکوٹروپک مادوں کا بھاری ذخیرہ ضبط کیا گیا۔ یادادری کے نام کی تبدیلی، اب سے اس کا نام یادگیری گٹا۔ اپنی سالگرہ کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ یادگیری گٹا کو یادادری کے بجائے تمام ریکارڈز میں متعارف کرائیں۔ انہوں نے اپنے یوم پیدائش کے موقع پر مندر پہنچ کر وہاں پر درشن کیے اور خصوصی پوجا کی، جس کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پد یاترا کا آغاز سنگم سے کیا۔ یہ واک 2.5 کلومیٹر تک جاری رہی۔ اس کے علاوہ اس واک کے دوران ایک فوٹوگرافر ریونت ریڈی کی تصویر کھینچتے ہوئے پیر پھسلا اور پانی میں گر گیا، جسے تمام نے بچا لیا۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے سابق کارپوریٹر اور پارٹی کے سینئر لیڈر موٹا پدما کی گھر پہنچ کر ان کی عیادت کی، جو کمر کی سرجری کے بعد صحت یاب ہو رہی ہیں۔ ان کے گھر بیٹھا اور اس دوران موٹا گوپال موجود رہے اور ان کے ساتھ چائے بسکٹ بھی نوش فرمائی۔ تلنگانہ کے سابق وزیر MLA جگدیش ریڈی، MLC گورتی وینکنا، سابق MLA گڈاری کشور اور پارٹی کے نمائندے ملیشیا تلنگانہ ایسوسی ایشن MYTA کی دہائی کی تقریبات میں شرکت کے لیے ملیشیا پہنچے۔ واضح ہے کہ KTR، سابق وزیر MLA جگدیش ریڈی، MLC گورتی وینکنا، سابق MLA گڈاری کشور بالکا سمن اور پارٹی کے نمائندوں کو اس مہینے کی 9 تاریخ کو ملیشیا تلنگانہ ایسوسی ایشن MYTA کی دہائی کی تقریبات کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اس تقریبات کے ذمہ داران نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں دعوت نامہ پیش کیا تھا۔
نکریکل کے سابق MLA چیرومورتی لنگیا کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے نکریکل کے سابق BRS MLA چیرومورتی لنگیا کو چٹیال منڈل نلگنڈا کے پیدکاپورتی میں گرفتار کیا ہے۔ چیرومورتی لنگیا نے پہلے خبردار کیا تھا کہ CM کے پروگرام کو روک دیا جائے گا۔ گرفتاری کو لے کر چیرومورتی لنگیا کی پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی دیکھی گئی۔ چیرومورتی لنگیا نے اپنے غصے کا اظہار کیا کہ جمہوریت کا نام یہی ہے۔ ప్రజాస్వామ్యమైన పాలన రేవంత్ రెడ్డి మీ ముఖ్యమంత్రి వచ్చి మమతాను చేయాలన్నా گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC میں گھر گھر خاندانی سروے پورے زور و شور سے جاری ہے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے سماجی، اقتصادی، تعلیمی، روزگار، سیاسی اور ذات کا سروے ریاست بھر میں شروع ہو گیا۔ اس پس منظر میں GHMC میں پہلے مرحلے میں ہر گھر کے کنبوں کی تفصیلات شمار کنندہ بلاک میں درج کی جاتی ہیں اور مکان نمبر اور خاندان کے مالک کا نام 6ویں سے 8ویں تک کے مکانات کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے اور سٹیکر گھر کی دیواروں پر چسپاں کیا جاتا ہے۔ اب تک 13,35,673 گھروں کی فہرست بنائی گئی ہے اور ہر گھر پر سٹیکر لگائے گئے ہیں۔ سٹیکر لگانے کا عمل جمعے کو ختم ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں 9 تاریخ سے ایک جامع گھر گھر خاندانی سروے کیا جا رہا۔ فیلڈ لیول سروے میں سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار، خاندان کے سیاسی اور ذات کے سروے جامع گھریلو سروے کے شمار کنندگان کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹا کو کمپیوٹرائزڈ اور خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اس سروے کے مطابق ان لوگوں کی شناخت کریں گے جو حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اسکیموں میں اہل ہیں۔ اس پس منظر میں ڈپٹی اور زونل کمشنر نگرانی کے لیے وقتاً فوقتاً سروے کا جائزہ لیں گے۔ ان کے ساتھ 10 نوڈل آفیسروں کا تقرر کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ جونیئر کالج بھینسا ضلع نرمل میں اردو میڈیم، سائنس و آرٹس انٹرمیڈیٹ سال اول و دوم کی 10 ٹیموں نے بیت بازی اور اردو کوئز نرمل ضلع سطح کے مقابلے میں حصہ لیا۔ ان مقابلوں کا پری فائنل، سیمی فائنل اور فائنل کے طور پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ان مقابلوں کے فائنل راؤنڈز گورنمنٹ جونیئر کالج بھینسا کو آڈیٹوریم میں منعقد کیا گیا۔ بیت بازی کے فائنل مقابلے میں الہلال ٹیم کے مقابلے میں اسلامیہ ٹیم نے فتح حاصل کی۔ اس کے علاوہ اردو کوئز میں نذیر ٹیم نے فتح حاصل کی۔ فائنل راؤنڈ میں اول درجے کامیابی اور دوسرے نمبر پر انعام دوم کی حیثیت سے پرنسپل شیورانجنی نے کامیابی کا اعلان کیا اور ٹیموں کو مبارکباد دی۔ آنکھوں میں نیند بہت ہے پر سونا نہیں ہے، آنکھوں میں نیند بہت ہے پر سونا نہیں ہے، یہی سمے ہے کچھ کرنے کا، اسے کھونا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، کھونا نہیں۔ کینسر بیداری کے قومی دن کے موقع پر سوسائٹی فار سائبرآباد سیکیورٹی کونسل نے گریس کینسر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر سائبرآباد پولیس کے اہلکاروں اور خاندان کے ارکان کے لیے ایک منفرد ہیلتھ اسکریننگ پہل شروع کی۔ اپنی نوعیت کے اس پہلے پروگرام میں سائبرآباد CTC کیمپس میں منعقدہ ایک مفت میگا میڈیکل اور کینسر اسکریننگ کیمپ شامل رہا، جس کے فوائد سائبرآباد کمشنریٹ کے اندر پولیس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ تک پہنچائے گئے اور خاندان کے ارکان سمیت 10,000 افسران تک پہنچنے کا مقصد یہ پروگرام غیر متعدی امراض NCDs اور مختلف کینسروں، خاص طور پر چھاتی اور سروائیکل کینسر کی جلد پتہ لگانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ موبائل اسکریننگ بس کے ذریعے قابل رسائی حفاظتی صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنانا۔ اویناش موہنتی IPS کمشنر آف پولیس سائبرآباد اور SC/SC کے چیئرمین نے پر زور دیا۔ یہ میڈیکل کیمپ پورے سائبرآباد کمشنریٹ کی خدمت کے لیے ڈیزائن کیا گیا، جس سے تمام زونل پولیس اہلکاروں کو صحت کی ضروری جانچ پڑتال کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔
اسد العلماء مولانا محسن پاشا نقشبندی کے تہنیتی جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی بھارت کے ممتاز عالم دین و نامور سینئر صحافی اسد العلماء تنویر صحافت مولانا محمد محسن پاشا انصاری قادری نقشبندی مجددی مولوی کامل حدیث جامع نظامیہ و جنرل سیکرٹری کل ہند سنی علماء مشائخ بورڈ کی دورہ عراق و مقامات مقدسہ سے واپسی کے بعد سے ہی شال پوشیوں اور گل پوشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز جمعہ مسجد حاجرہ خمیس جان محمد کنٹا محلہ مکہ مسجد محبوب نگر میں بانی مدرسے عربیہ رحمت العلوم ملحقہ جامع نظامیہ مولانا حافظ محمد چاند پاشا نقشبندی نے اسد العلماء کی گلپوشی و شال پوشی کی۔ اس موقع پر حضرت محمد عبدالکریم چشتی قادری، محمد شکیل احمد اشرفی القادری صدر مدرس مدرسہ عربیہ رحمت العلوم طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حضرت سیدنا امام آدم علیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام اولیاء اللہ بزرگان دین جو ساری دنیا میں لوگ جن کے مریدین معتقدین ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، تمام اولیاء اللہ وہاں سے جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، ان تمام کی زیارتوں کے بعد آج ہمارے مولانا حافظ چاند پاشا صاحب نے اس حقیر فقیر سرا تقسیم کی جو ہے نا گلپوشی شالپوشی کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر جاتا کے صدقہ طفیل میں بغداد شریف عراق کے تمام زیارتوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بالکل نجف اشرف میں چھوٹے سے جو ہے نا حضرت بارگاہ ہے پیران پیر سرکار جاتا کہ باب الداخلہ ہے پیران پیر سرکار کا، وہاں سے 80 کلومیٹر بڑا قبرستان ہے جہاں پہ 70,000 انبیاء کرام و مرسلین علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور دیگر مقامات پر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام جہاں پہ جائے ولادت ہوئی آپ کی، اور آپ کو تھوڑی دور پہ جیسا پہاڑ نظر آ رہا بڑے پہاڑ، یعنی مطلب ہے کہ نمرود نے آپ کو آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا چونکہ آپ بتا توڑ رہے کر رہے بلکہ آپ کو پنش کے لیے تو دیا تھا، وہ بھی مقام دیکھ کے آئے الحمدللہ۔ تمام مقامات مقدسہ کی سیر کیے، زیارت کیے، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو بالکل بغداد شریف میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت ذوالنون مصری ہیں، حضرت ہمارے جو ہے نا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت وہاں پر آرام فرمانے والوں میں حضرت جو ہے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی دیگر بزرگان دین بہت سارے بزرگان دین ہیں۔ مقام کرت میں حضرت ہمارے معروف کرقی رحمۃ اللہ علیہ، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تمام کی زیارتیں ہوئی ہیں الحمدللہ۔ حضرت داؤد طائی ہے، حبیب اعجمی ہے، اور حضرت جو ہے نا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابو بکر شبلی ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی میں خواہش کرتا ہوں کہ ایک بار آپ سفر کے لیے رخت سفر کے لیے ارادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سفر میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لے جائے گا۔ پیرانے پیر سرکار جاتا کے قدموں کے پاس ہی جو ہے نا دونوں شہزادگان بھی ہے، ان کی بھی آپ زیارت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سعادت دارین نصیب فرمائے، دین و ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی اے پی سی سی کی سربراہ وائی ایس شرمیلا ریڈی نے وجےواڑا میں ایک طاقتور لالٹین ریلی کی قیادت کی، جس میں موجودہ حکومت کے تحت بجلی کی قیمتوں میں زبردست اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ یہ ریلی جو اے پی سی سی پارٹی آفس سے شروع ہوئی اور اندرا گاندھی سرکل پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرمیلا ریڈی نے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے لوگوں کو درپیش مشکلات کی علامت کے لیے لالٹین پکڑے ہوئے دکھایا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شرمیلا ریڈی نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ایڈجسٹمنٹ چارجز کی آڑ میں عوام پر غیر منصفانہ بوجھ ڈال رہی، جس کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ لوگ اب اندھیروں میں رہنے پر مجبور ہیں، انہیں صرف اپنی روزمرہ کی زندگی کا انتظام کرنے کے لیے لالٹین خریدنے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ شرمیلا ریڈی نے تاریخی سیاق و سباق کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی وائی ایس آر سی پی کے دور حکومت میں پچھلی حکومت نے آندھرا پردیش کے لوگوں سے 35,000 کروڑ روپے اکٹھے کیے، جس میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ اب مخلوط حکومت بھی انہی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے جس سے عام آدمی پر مزید بوجھ پڑتا ہے۔ 35,000 కోట్ల రూపాయలను ఇలాగే విద్యుత్ ఛార్జీల పేరుతో పెంచి 5 సంవత్సరాలలో జనం నుంచి వసూలు చేశారు। మరి చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు 17,000 కోట్ల రూపాయలను మళ్ళీ అదే ప్రజల నెత్తిన మోపి వసూలు చేయాలని చూస్తున్నారు।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.